بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات جناب رانا ثناء اللہ صاحب، انٹیریئر منسٹر، ممبران قومی اسمبلی، پی ٹی وی کے انتہائی لائق احترام آفیشلز، سیکرٹری انفارمیشن اور اس قوم کے درخشندہ ستارے، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آئین پاکستان کو ایک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اور موبائل ایپ کے ذریعے بچے، بچیاں اور کروڑوں پاکستانی اس آئین کی جو منشا ہے اور آئین پاکستان کی جو بنیادی اساس ہے اس سے بہت اچھی طرح استفادہ کر سکیں گے. یہ حسن اتفاق ہے کہ میں اس پی ٹی وی کی بلڈنگ میں 12 اکتوبر 99 کو گزرا جب ایک غیر آئینی قدم اٹھایا گیا تھا، اور آج الحمدللہ آئین کے احترام اور آئین کی شکوں کو ہر خاص و عام تک پہنچانے کے لیے آج میں دوبارہ اس بلڈنگ میں موجود ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین کے جو فریمرز، جن میں مرحوم فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب، مرحوم مفتی محمود صاحب، مرحوم مولانا شاہ نورانی صاحب، خان عبدالولی خان صاحب، اور اس طرح درجہ بدرجہ بہت قداور شخصیات تھیں جو کہ اپنی سیاسی سوچ کے مطابق اپنی پارٹیز کو لیڈ کرتے تھے، لیکن آئین پاکستان کے لیے انہوں نے تمام تر اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے اس آئین کو تخلیق کیا، اور اس طرح رہتی دنیا تک ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، بہت ہی خوبصورت اور سنہرے الفاظ میں. آج پھر یہ وقت ہے کہ آئین کی پاسداری کے لیے اور آئین کے احترام کے لیے تمام ادارے اور پوری قوم کو یکسو ہونا پڑے گا. آئین پارلیمان سے، اس کی گود سے اس نے جنم لیا ہے. آئین کو عدلیہ انٹرپریٹ کر سکتی ہے، یہ اس کا اختیار ہے، لیکن عدلیہ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی. یہ صرف اور صرف پارلیمان کا اختیار ہے،
اور یہ پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں یہ اصول مسلمہ ہے، اور کہیں بھی اس کے علاوہ اور کوئی شک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے۔ ہم سیاستدانوں سے بے شمار غلطیاں ہوئیں، مجھ سمیت، اور بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے چلتے ہیں اور قوم کے اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کے لیے اپنی ذات کو نیشنل انٹرسٹ کے تابع کرتے ہیں۔ یقیناً ہم نے سبق سیکھا ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کے مشکل ترین حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے۔ میں بغیر کسی خود نمائی کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت مشکل حالات میں یہ اقتدار ملا، اور بغیر کسی سیاسی گفتگو میں جائے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کے اوپر پوری طرح یکسو ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے سیاسی اثاثے کو، ریاست کو بچانے کے لیے قربان کرنے میں قطعاً ایک لمحے کے لیے بھی ہم نہیں ہچکچائیں گے۔ اور اسی طریقے سے میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہمیں اپنی غلطیوں کا ادراک ہونا چاہیے، وہاں پر ہمیں یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہونی چاہیے کہ اگر پارلیمان کوئی قانون بناتی ہے تو دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں کہ پارلیمنٹ کے قانون کو ابھی وہ معرض وجود میں نہ آئے، اپنی عملی شکل اختیار نہ کرے تو اس کو عدالت اس کے اوپر اسٹے آرڈر جاری کرے۔ یہ کبھی نہیں ہوا، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور اس کے اوپر پارلیمنٹ اپنا جو آئینی اور قانونی حق وہ استعمال کرے گی۔ اسی طریقے سے آئین کو اعلیٰ عدالت عظمیٰ نے ہمیشہ انٹرپریٹ کیا ہے، یہ ان کا حق ہے اور یہ ہوتا رہا ہے، لیکن کبھی آئین کو ری رائٹ نہیں کیا گیا۔ ہاں، آئین کو توڑا گیا ہے، ڈکٹیٹرز نے توڑا، اس کے ایک نہیں کئی مثالیں ہیں، لیکن عدلیہ عدالت عظمیٰ بینچ اور بار سے یہی توقع ہے کہ آئین اور قانون کو وہ اس کے باقاعدہ پروٹیکٹر بنے، اور یہی ہم ان سے توقع کرتے ہیں۔ آج یہ جو ہمارا جو آئین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نصاب میں شامل کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے، یہ عصر حاضر کا بہترین فیصلہ ہے کہ اسکولوں میں پرائمری لیول پر، ہائر لیول پر، یونیورسٹی لیول پر اگر یہ نصاب کا حصہ بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آئین اور قانون پاکستان کے بچے بچے کو یاد اور حفظ ہو جائے گا، جس سے کہ قانون کی حکمرانی میں بے حد مدد ملے گی۔ میں یہاں پر محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو، جناب رانا ثناء اللہ صاحب کو، میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو راجہ پرویز اشرف صاحب کو، میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو اور نادرا کا، آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہماری 50th اینیورسری ہے آئین پاکستان کی، جو 1973 میں معرض وجود میں آیا تھا، اس موقع کے اوپر یہ تمام جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، یہ انتہائی لائق تحسین ہے، اور میں آپ کو سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان، ہماری نوجوان نسل اس کتاب کو اچھی طرح پڑھے گی، اس کو یاد کرے گی، اور پھر یہ آئینی بحثیں
اسکولوں میں بھی ہوں گی، یونیورسٹیز میں بھی ہوں گی اور دوسرے فورم پہ ہوں گی، جس سے کہ قانون اور آئین کی حکمرانی ایک بہت بڑا ستون بن جائے گا۔ میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج آئین کی پاسداری اور استحکام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ 12 اکتوبر جب یہاں سے گزرا تھا تو وہ ایک تاریک رات تھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم ایک سمبولک انداز میں یہ آئین نوجوان ہاتھوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے بارہا یہ بتلایا کہ یہ سارا کا سارا کام محض 1 ماہ کی قلیل مدت میں ہوا ہے، اور جب 5 سال وزیر اعظم کی حکومت وزیر اعظم نے اقتدار سنبھالا تھا تو ہم ایک اصطلاح بار بار سنتے تھے، دا شہباز شریف سپیڈ۔ یہ کام بلا شبہ اسی سپیڈ سے ہوا ہے، کیونکہ ہر شعبے میں آئین کی سربلندی کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھایا گیا ہے۔ میں وزیر اعظم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس محفل کا باضابطہ اختتام کرتے ہیں۔